الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد شریعت اسلامیہ کے اندر جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے، اور اسی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ایک سورت نازل کی جس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ جمعے کے دن ہم مسلمانوں کے لیے اجتماعیت کا دن ہے۔ جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ گزشتہ امتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کچھ دن مقرر کیے تھے۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عید کا دن قرار دیا گیا، عبادت کا دن قرار دیا گیا۔ عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دن قرار دیا تھا۔ اسی طرح ہماری اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو عبادت کا دن قرار دیا۔ لیکن اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ گزشتہ امت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کی جو عبادت کا دن ہے اس دن سارا دن وہ تجارت نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کاروبار نہیں کر سکتے، پورے دن انہیں عبادت میں گزارنا تھا، عبادت کے اندر مشغول رہنا تھا۔ یہود کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا، سنیچر کا دن مقرر کیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ پورے دن وہ کسی طرح کے کاروبار میں مشغول نہیں ہو سکتے، انہیں عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ یہودیوں کی ایک بستی تھی، مچھواروں کی بستی، جن کا معمول یہ تھا کہ وہ شکار کیا کرتے تھے مچھلیوں کا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو ہفتے کا دن ہے، ان کی عبادت کا دن ہے، اس دن انہیں کسی طرح کی مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ ہفتے کے بقیہ جو دن ہے، اتوار سے لے کر کے جمعہ کے دن، جمعہ تک، یہاں وہ مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن جو ہفتے کا دن ہے، ان کی عبادت کا دن ہے، اس دن ان کے لیے شکار کرنا جائز اور درست نہیں، انہیں صرف اور صرف عبادت میں مشغول رہنا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر رحم کا معاملہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر اپنا فضل نازل کیا، اور اس امت کو جو شریعت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، یہ شریعت آسان والی شریعت، آسان شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر آسانیاں برتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے اور آپ کے لیے جمعے کے دن کو عبادت کا دن قرار دیا گیا، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے اس دن میں تجارت کو، کاروبار کو ناجائز قرار نہیں دیا گیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے جمعہ سے پہلے، جمعے کے بعد تجارت کو، کاروبار کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر ناجائز قرار دیا گیا تو صرف اس مختصر سے لمحے میں، اذان سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے کا جو وقت ہے، اس درمیان ہمارے اور آپ کے لیے تجارت کرنا، کاروبار کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، تمہیں نماز کے لیے بلا لیا جائے، اس کے بعد تم کاروبار چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دوڑ پڑو، اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف چل پڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، اللہ رب العالمین کا رزق تلاش کرو۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمعے کے دن تجارت کا حکم دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن جو یہ وقت ہے اذان سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک کا وقت، اس وقت میں ہمارے اور آپ کے لیے نماز کے علاوہ اللہ رب العالمین کی اس مسجد میں آ کر کے، حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر میں شامل ہونے کے علاوہ کاروبار کرنا، تجارت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جن دنوں میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، ان تمام دنوں میں اگر کوئی بہتر دن ہے تو وہ دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن بہت سارے عظیم کام دنیا کے اندر رونما ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر اسی دن داخل کیا گیا، انہیں نکالا بھی اسی دن گیا۔ اور جب قیامت آئے گی تو قیامت بھی اسی دن آئے گی، جمعے کے دن آئیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، اور اس جمعے کے دن یہ بڑے بڑے کارنامے وجود میں آئے۔ غرض یہ کہ شریعت کے اندر جمعے کے دن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو جمعے کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن کی ہمارے اور آپ کے لیے اچھی خاصی تیاری ہونی چاہیے۔ جمعے کے دن کی جو عبادت ہے، جو سب سے اہم عبادت جمعے کی نماز، اس کے لیے ہمارے اور آپ کے
زندگی کے اندر ایک خاص اہتمام ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بیان کیے کہ جب ہم اور آپ جمعے کی نماز کے لیے نکلیں تو کچھ آداب ہیں, کچھ احکام ہیں جن کا خیال رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کی جو آداب بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ انسان جب جمعے کی نماز کے لیے آئے تو پاک صاف ہو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے مسجد کے اندر حاضر ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعہ فلیغتسل, جب تم میں سے کوئی شخص ارادہ کرے جمعے کی نماز کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیا جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا واجب تو نہیں ہے لیکن یہ ایک بہتر کام ہے, ثواب کا کام ہے, لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے. یہ سنت مؤکدہ ہے, ہمیں اور آپ کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول ہم اور آپ جانتے ہیں. آپ کی زندگی کتنی قناعت پسند زندگی تھی. آپ کے پاس زندگی گزارنے کے جو اسباب ہوا کرتے ہیں, رزق کے جو اسباب ہوا کرتے ہیں, آج ہمارے اور آپ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی فراوانی نہیں تھی. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کپڑے کو خاص کر کے رکھا تھا. وہ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعے کے دن پہنا کرتے تھے, یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آتا, ملاقات کے لیے لوگ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پہنا کرتے تھے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے لیے بہترین کپڑا, اچھا کپڑا پہننے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اہتمام کیا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ہمیں اور آپ کو مسجد کے اندر جلدی حاضر ہونے کا حکم دیا ہے. مسجد کے اندر ہم اور آپ جلد سے جلد حاضر ہوں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو حکم ہے. کتنی عیب کی بات ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہمیں اور آپ کو مسجد کے اندر جلدی آنا ہے. اذان سے پہلے ہمیں اور آپ کو مسجد کے اندر آنے کے لیے ہفتے میں ایک دن کہا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقت پر مسجد کے اندر حاضر نہیں ہوتے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مسجد میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب خطبہ شروع ہو چکا ہو یا خطبہ ختم ہونے کے قریب ہو. اور افسوس تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کا معمول ہی یہی ہے. ایک ہفتے کی بات نہیں ہے, ایک جمعے کی بات نہیں ہے, بلکہ ان کا معمول ہی یہی ہے کہ ہر جمعے کو مسجد میں اسی وقت حاضر ہوتے ہیں جب خطبہ شروع ہو چکا ہو. بسا اوقات جب خطبہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو لوگ مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو جمعے کے میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب خطبہ بھی ختم ہو چکا ہے اور نماز شروع ہونے والی ہوتی. ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ جمعے کے دن مسجد میں جلدی پہنچنے کی کوشش کریں. اس کی فضیلت بھی بیان کی, ثواب بھی بتلایا کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر جلدی پہنچتا ہے, پہلی گھڑی میں پہنچنے والے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کا ثواب بتلایا. اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی, اس کے بعد آنے والے کو بکری کی قربانی کا ثواب, اس کے بعد آنے والے کو مرغے کی قربانی کے ثواب, اس کے بعد جو شخص آتا ہے انڈے کے صدقے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اتنے ثوابات بیان کرنے کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ ان اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں نہ حاضر ہو سکے تو ہم سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے فرشتے اپنے صحیفے بند کر لیتے. وہ فرشتے جو آنے والوں کا نام اپنے رجسٹر میں لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ فرشتے اذان کے ہونے کے وقت امام کے منبر پر پہنچنے کے بعد اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. اس کے بعد آنے والوں کا نام اپنے رجسٹر میں نہیں لکھتے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے محروم رہ جاتے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی مایوسی اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم اور آپ پہلے پہنچ کر کے مسجد کے اندر وہ اجر و ثواب بھی نہ حاصل کر پائیں اور فرشتوں کے رجسٹر کے اندر ان کے صحیفوں میں اپنا نام بھی ذکر نہ کرا پائیں, اپنا نام اس کے اندر نہ لکھوا پائیں. ہمارے اور آپ کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جمعے کے دن جلدی سے جلد مسجد کے اندر حاضر ہونے کی کوشش کریں. جلدی بہت جلدی نہ پہنچ سکیں تو کم از کم اتنی ضرور کوشش کریں کہ ہم اور آپ اذان سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہو سکیں, تاکہ جو ثواب ہے, جو اجر ہے, جو فضیلت ہے وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ جب ہم اور آپ مسجد کے اندر حاضر ہوں, مسجد میں پہنچیں تو ہمیں اور آپ کو پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہیں ہم اور آپ بیٹھ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ آگے اگلی صفوں میں پہنچنے کے لیے لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے کی طرف آئیں. اگر ہماری اور آپ کی خواہش ہے ہم اگلے صفوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ پہلے آئیں. بعد میں آ کر کے
پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا، اس لیے لوگوں کے گردنوں کو پھلانگنا، کودتے ہوئے آنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے جمعے کے دن کی، کہ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے اور تو اسے جو ہے اس جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک کے درمیان اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان شرائط کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی بیان کی ہے کہ وہ انسان جب مسجد کے اندر آئے تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے کی طرف نہ جائے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی جو مسجد کے اندر پہلے حاضر ہوتے ہیں، پہلے آتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسجد میں پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پہلے آتے ہیں، اگلی صفوں کو چھوڑ کر کے پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، پچھلی صفوں میں جگہ باقی نہیں رہتی، مجبوراً لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اور آپ لوگوں کے اس کام میں کی وجہ بنتے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی شخص آگے آنے پر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے پر مجبور ہوتا ہے، تو یقین مانیں ہم اور آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری کہ ہم اور آپ جب بھی مسجد کے اندر آئیں، صرف جمعے کی بات نہیں ہے، کسی بھی نماز میں ہم اور آپ جب مسجد کے اندر حاضر ہوں تو پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں، اس کے بعد پچھلی صفوں کی طرف جائیں۔ اس بات کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب ہم اور آپ مسجد کے اندر حاضر ہوں تو بغیر تحیت المسجد پڑھے ہم اور آپ ہرگز نہ بیٹھیں، خواہ ہم اور آپ اس وقت مسجد کے اندر پہنچے جب خطبہ شروع ہو چکا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ جب بھی مسجد میں آئیں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ ہاں اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے تو اختصار کے ساتھ نماز پڑھ لیں، مختصر نماز پڑھیں، زیادہ لمبی نماز ہم اور نہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، جب نماز خطبہ شروع ہو چکا ہو اس کے بعد آپ آئیں، مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ جائیں اور خطبہ سنیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو حکم ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی پہنچتے ہیں سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ انہیں ٹوکا، انہیں کھڑا کیا اور کہا کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، اور مختصر سی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران خطبہ اس صحابی کو ٹوکنا، انہیں نماز کے لیے کہنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم اور آپ مسجد میں حاضر ہوں، خواہ خطبے سے پہلے، خطبے کے بعد، کبھی بھی پہنچے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد ہی ہم اور آپ بیٹھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اور آپ کو حکم ہے۔ اسی طرح جب ہم اور آپ مسجد کے اندر حاضر ہوں، خطبہ شروع ہو چکا ہو، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ نہایت ہی خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں۔ ہم اور آپ بات چیت میں مشغول نہ ہوں، گفتگو نہ کریں، ہنسی مذاق نہ کریں، ہم اور آپ کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں، ہم اور آپ کسی دوسری حرکت میں مشغول نہ ہوں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے ناجائز ہیں۔ اس وقت میں ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے، کوئی اور کام ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك انصت والامام یخطب فقد لغوت، کہ اگر جمعے کے دن خطبہ شروع ہو چکا ہو، تمہارے بغل میں بیٹھا ہوا شخص بات کر رہا ہو، تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ تم اسے خاموش کراؤ۔ اگر تم اسے خاموش ہونے کے لیے کہتے ہو تو بھی تم غلط کام کرتے ہو۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں غور کریں۔ ایک اچھا کام انسان کر رہا ہے، خطبے کے دوران کوئی بات کر رہا ہے، اسے روکنے کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی، تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے کہ ہم اور آپ خطبے کے دوران بیٹھ کر کے بات چیت کریں، گفتگو کریں، گپ شپ میں مشغول رہیں، دوسری کاموں میں مشغول رہیں۔ بسا اوقات لوگ بات چیت میں رہتے ہیں، موبائل میں بزی رہتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے کسی بھی طرح جائز اور درست نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، اگر ہم اور آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں تو یہ جو جمعے کا اجر و ثواب ہے یہ ہم سے اور آپ سے چھین لیا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی تلاوت کی، اور کچھ اللہ رب العالمین کے جو بڑے ایام ہیں، جن دنوں میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب کو اشارہ کیا اور اشارے سے پوچھا کہ یہ سورہ ملک کب نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ ملک کی تلاوت کی، انہوں نے پوچھا کہ یہ سورہ ملک کب نازل ہوئی، میں نے تو آج سے پہلے یہ نہیں سنی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ نماز ختم ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا، میں نے تم سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تم نے جواب نہیں دیا۔ حضرت ابی بن کعب نے اس موقع سے
کہا کہ آج جو تم نے نماز پڑھی ہے، نماز کے اندر جو تم حاضر رہے ہو، اس نماز سے تم کچھ لے کر کے نہیں جانے والے، آج یہاں سے تم خالی ہاتھ جاؤ گے۔ یہ جو تم نے بیہودہ حرکت کی ہے، یہ جو بات کی ہے، اس کے علاوہ تم اور کوئی چیز یہاں سے لے کر کے جانے والے نہیں ہو، اس نماز کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، ابی ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابی نے جو بھی کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، اس نماز سے تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوران خطبہ گفتگو کرتا ہے، بات چیت میں لگا رہتا ہے، کوئی اور لغو بات کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، تو اس کی وہ نماز ظہر کی نماز شمار کر لی جائے گی۔ جمعے کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اسے نہیں ملنے والی، جمعے کی نماز کا جو اجر ہے وہ ثواب اسے نہیں ملنے والا۔ ہاں، یہ نماز جو وہ ادا کر رہا ہے، یہ نماز اس کی ظہر کی نماز شمار کر لی جائے گی، ظہر کی نماز کا ثواب اسے ملے گا۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر آئیں تو ہم اور آپ تمام چیزوں کا خیال رکھیں، ہمیں اور آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، خاموشی سے بیٹھ کر کے خطبہ سنیں، اس دوران کسی طرح کی گفتگو، کسی طرح کی کوئی حرکت ہماری طرف سے انجام نہ پائے، ورنہ ہماری ساری محنت بیکار جائے گی، ہمیں اجر و ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر نماز کے بعد کچھ اذکار سکھلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کچھ اذکار سکھائے ہیں جن کا اہتمام کرنا نماز کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کی اور بہت ساری دعائیں سنائی اور یہ حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام کیا کرو۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان اذکار کا اہتمام کریں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں تمام مسجدوں کے اندر یہ معاملہ ہے، سلام پھیرتے ہی بہت سارے مصلیان اٹھ کر کے چلے جاتے، نماز ختم ہوئی آدھی مسجد خالی ہو جاتی۔ یہ ہم اور آپ کس طریقے پر چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو اذکار سکھائے ہیں، جو باتیں ہم اور آپ کو بتلائی ہیں، ہم اور آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کو اپنانا ہے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں اور ان اذکار کا ضرور اہتمام کریں۔ اتنی جلدی نہ مچائیں، نماز ختم ہونے کے بعد ان اذکار کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جہاں جانا ہے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے بعد کچھ سنتوں کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے بعد اپنے گھر میں جا کر کے 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر جمعے کے بعد سنت پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعت ادا کرے۔ بعض روایتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کیا۔ ان تمام حدیثوں کو دیکھنے کے بعد علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں سنت پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے، اور جب گھر میں جا کر کے پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ ہم اور آپ 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، اس سے یہ آپ کی مرضی ہے کہاں پڑھنا چاہتے ہیں، کتنا پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ سنتوں کا اہتمام ضرور کریں۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ہم اور آپ سنت کا اہتمام ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کو اپنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ جمعے کی نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوئیں جن کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ بڑی فضیلت کی باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جو حدیث سے ثابت شدہ الفاظ ہیں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ جمعے کے دن درود بھیجنا بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کا باعث ہے، بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن ہم اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری گھڑی رکھی ہے کہ اس گھڑی میں اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ وہ گھڑی کب ہے، وہ وقت کون سا ہے۔ مختلف اقوال علماء کرام کے ملتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے افضل اور سب سے راجح قول جو ہے، جو صحیح سب سے صحیح بات ہے، وہ یہ کہ وہ وقت عصر کے بعد اور دن کا جو سب سے آخری پہر ہے، یعنی سورج کے ڈوبنے سے کچھ وقت پہلے کا جو وقت ہے وہ گھڑی وہی ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جمعے کے دن
کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے اندر جو احکام ہیں، جو اس کے آداب ہیں، جمعے کی نماز سے متعلق جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان تمام احکام کا خیال کرتے ہوئے، ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے جمعے کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔